اچھا مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ میں جو دیکھتا ہوں بیت السلام کو، یہ تو آپ نے جو ایجوکیشن والی بات بتائی یہ تو مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھی. مجھے کیا پتا تھا بیت السلام کے حوالے سے کہ یار یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ انٹرنیشنلی بہت ہی نیکسٹ لیول کام کر رہی ہے، نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر ہر حادثے میں بہت ہی آگے بڑھ کے کام کر رہی ہے. اسپیشلی کووڈ کے ٹائم پہ میں نے ان کا رائز دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے. میں نے بولا یار یہ کوئی سی آرگنائزیشن ہے جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے. دین اس کے بعد جو ہے میں نے پھر اس کے علاوہ یہاں دیکھا اس کو، میں نے غزہ میں دیکھا کام کرتے ہوئے، دین سیریا میں، دین ٹرکی میں. سو ان میں سے کسی جگہ آپ جا چکے ہیں پرسنلی خود؟ الحمدللہ میرا غزہ کے علاوہ تمام جگہوں پہ جانا ہوا ہے. وائی ناٹ غزہ؟ وہاں پر پاکستان سے یہاں پہ جانا جو ہے آپ کے لیے راستہ نہیں ہے نا. آپ اگر چلنے بھی جائیں تو پھر آپ کو ویسٹ بینک اور پھر ویسٹ بینک سے اور پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کو چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اس میں آسان نہیں ہوتا اس کے اندر. کیونکہ وہ اسرائیل نے آئی تھنک وہ دروازہ کھولا ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر ان کی مدد کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرف سے جاتے ہیں وہ؟ دیکھیں الحمدللہ ہماری جو انگیجمنٹ ہے نا، وہی بات ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے پھر بھی، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اچھے دنوں میں مسلمان سے ملیں. کرائسس ہمیں ملا رہے ہیں. 2005 کے زلزلے سے پہلے پاکستان میں کون تھے جو ترکی کو جانتے تھے کہ بھائی ترکی بھی ہمارا برادر ملک ہے، اور وہ جو ہے کس طریقے سے پاکستان سے والہانہ محبت ہے ان کو. 2005 کے ارتھ کوئک جب آیا تو اس وقت دیکھا سب نے کہ پوری دنیا ایک طرف اور ٹرکش سپورٹ جو آئی تھی وہ ایک طرف تھی. ہیومن بینگ یعنی ہیومن سٹاف کی صورت میں بھی جو ان کی مین پاور تھی، پلس جو ان کی وہاں سے جو ہے سپلائیز آئی تھیں اور جتنے عرصے کے لیے سپورٹ چلتی رہی تھی. لائک وائز جب سیرین ریفیوجی کا معاملہ ہوا ترکی کے اندر، تو ترکی نے جیسے ہمارا تھا کہ بھائی افغانی ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ان کے لیے جو ہے دروازے کھولے، اسی طریقے سے وہاں پر بھی کہ جی سیرین جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، مہمان ہیں، کیونکہ پیغمبروں کی زمین کے یہ ان کی اولادیں ہیں. سیریا کی جو وہاں کی جو ہیں جتنی ڈسپلیسمنٹ ہیں، تو یہ ہمارے مہمان ہیں. ریفیوجی کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا وہاں پر، نہ آج ریفیوجی کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں جو سیرینس آئے ہوئے ہیں 5 ملین سے اوپر. تو وہ ایک ٹائم تھا کہ جس وقت محمد مستار صاحب نے کہا کہ جی ہم پر ایک مورل اوبلیگیشن ہے کہ ہم نے بھی وہاں پر، وہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن وہ ترکی میں، تو ہم نے ان کی خدمت کر دی ہے. تو الحمدللہ یہاں سے گئے اور وہاں پر جو ٹرکش گورنمنٹ تھی اور ٹرکش آرگنائزیشنس جس میں آفاد لوگ اب یہاں پر بھی جاننے لگے ہیں، وہاں کے ڈیزاسٹر جیسے ہمارے NDMA ہے اس طریقے سے وہاں پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، وہ ہو گیا. ٹرکش ریڈ کرسنٹ ہو گیا، ترک جہاد واقفی ہو گیا. یہ وہ ادارے ہیں کہ جو وہاں کے سیمی گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہیں. تو ان کے ساتھ مل کر وہاں پر ہماری تقریباً 30 کے قریب ایمبولینسز وہاں پر ہماری جو تھیں وہ الحمدللہ کام کر رہی ہیں. بہت بڑی تعداد تھی یتیم بچیوں کی. تو چونکہ امام صاحب کو جو فوکس تھا نا افراد سازی اور بچے، تو وہاں پر الحمدللہ اس وقت 2 بہت بڑے یتیم خانے ایجوکیشنل کمپلیکس کی طرح کہ جہاں پر رہائش بھی ہے، اسکول بھی ہے، مسجد بھی ہے، کھیلنے کا گراؤنڈ بھی ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ. تو تقریباً 600 کے قریب بیوہ خواتین ہیں، 1200 سے زائد یتیم بچیاں ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ آرفن کیمپس ہیں تقریباً 3 کے قریب، تو اس کو بھی سپورٹ کی جا رہی ہے. اسکولز کی ریہیبلیٹیشن وہاں پر کی بہت بڑی تعداد کے اندر. تو فوکس یہ رہا کہ یہ جو بچے ہیں نا، کیونکہ جب بھوک ہے، والد نہیں ہے، غربت ہے، حالات خراب ہیں، تو اس کے بعد یہ بچے وکٹم بن جاتے ہیں کسی بھی چیز کا. وہ غلط لوگوں کے غلط ہاتھوں میں چلے گئے تو اس کے بعد وہ اسی قوم کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں، ایک پریشانی بن جاتے ہیں. تو ان کو پریشانی اور بوجھ نہیں بننا. تو الحمدللہ اور آج یہ ہوا ہے شاید پاکستان میں جی. افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ. خیر یہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، اس بارے میں کبھی تو میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. وہاں پہ ہمارے 2 بریڈ پلانٹس ہیں جس میں تقریباً 1,20,000 روٹیاں سنگل پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ پروڈکشن ہوتی ہے اور وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی. اس کے علاوہ بھی ہماری ایک سمبولک یہ ہے کہ قربانی کے اندر وہاں پر بقرعید کی قربانی ہو جائے کس وہاں علاقے میں پہ. ایگزیکٹلی؟ یہ ہمارے ٹرکی سیریا بارڈر پورے علاقے ہیں. شانلی عرفہ کا علاقہ ہے، عازیز کا علاقہ ہے، ریحان لے ہے، راس العین ہے. تو ان تمام علاقوں کے اندر جو ہے یہ بالکل ٹرکی سیریا بارڈر کے اوپر ہے. لیکن آتا ٹرکی کی ٹیریٹری میں. ٹرکی کی سب
کنٹرول ٹیریٹری کے تو اندر ٹرکی میں کافی زیادہ کام ہے بیت السلام کا. الحمد للہ. بالکل جی بالکل. تو ہمارا چونکہ وہاں پہ فٹ پرنٹ تھا تو ارتھ کویک کے اندر بھی ہماری جو ہے الحمد للہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو پتہ ہے میرے کافی لوکل دوست ہیں ٹرکی میں, اور انہوں نے, اب میں یہ ٹرانزیشن بتاتا ہوں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, بہت انٹرسٹنگ بات ہے. میں نے 1.5 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ کیوں ٹرکش عوام پاکستانیوں سے نفرت کرنے لگی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ یہاں سے ماشاء اللہ سے ڈنکی لگا کر جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں, دبا کے جا رہے ہوتے ہیں ایلیگل نا, اور وہاں جا کر یہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, پھر لڑکیوں کو چھیڑنا, ان کی ویڈیوز بنانے, یہ سارے کر رہے تھے, اور ٹرکش عوام بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی ان سے. اینڈ دیر ور سو مینی ادر ریزنز ایز ویل. سو اس پر جو ہے نا وہ ہیش ٹیگ چلنا شروع ہو گئے تھے ٹرکی میں ٹویٹر پر کہ گیٹ آؤٹ پاکستانیز اور لیو پاکستانیز, اس طرح کے نا مختلف قسم کے. اور یہ بڑے تکلیف دہ چیز تھی کہ کتنی محنت کی ہم نے, اتنی اچھی دوستی تھی, اور اس کے بعد وہاں کی عوام آپ کے خلاف ہو رہی ہے, تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی. اور اگر ٹوٹل میں نے جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ 50,000 پاکستانی ہیں, اور ماشاء اللہ سے ہیں بھی ان پڑھ نہیں, جاہل, کیونکہ ظاہر سی بات اگر خواتین کو تنگ کر رہے تو جاہل ہی ہیں. تو میں نے کافی سارے ٹک ٹاکس دیکھے, ایک نہیں درجنوں ٹک ٹاکس دیکھے پاکستانیوں کے, جو کہ ان لڑکیوں کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے, کیونکہ ایکسپوجر تو ہے نہیں, یہاں سے نکل کر گئے گاؤں دیہات سے اور وہاں جا کر پاگل ہو گئے. دین پھر چوری چکاری میں بھی ان کا نام آ رہا تھا. تو ایک بہت ہی, جب اتنے سارے مسئلے آ گئے تو پھر ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا, پھر نیوز میں جب آنا شروع ہوا نا تب یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا. اینڈ دین پھر میں کامنٹس پڑھ رہا ہوں اینڈ آئی واز شاکڈ. ٹھیک ہے, میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں ٹرکی کے, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار انہوں نے بہت پرابلم کر دی ہے. ابھی ٹرکی میں جو میرے پاکستانی دوست رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو جینونلی رہ رہے ہیں, جو کہ یہاں سے لیگلی گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار ان کی وجہ سے نا ہمیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا تو وہ لوگ, ایون دو ایک ٹورسٹ نے مجھے بتایا تھا, پاکستانی ٹورسٹ نے, کہ وہ جب گیا تو ادھر ایک وینڈر نے اس کو یہ تانا دیا. ٹھیک ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. تو میں نے ویڈیو بنائی. ناؤ اگین آپ کو نا ایک دم اگر اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ناؤ یہ حادثہ ہوا ٹرکی کا بہت بڑا, ایک ملک جو سب سے آگے بڑھ کر لگا ہوا تھا, اگین لوکل سے میری بات ہوتی ہے, اگین وہاں کے پاکستانیوں سے میری بات ہوتی ہے, لیگلی جو رہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں دانیال اس وقت جو پاکستانی آرگنائزیشنز, ویلفیئر آرگنائزیشنز نے کام کیا ہے, گورنمنٹ نے تو کیا یہ تھوڑا بہت, لیکن جو ویلفیئر آرگنائزیشنز لوکل پاکستان کی, کہ پاکستان کرائسس میں ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے والا ہے, لیکن یہاں سے بیت السلام نکلتی ہے, یہاں سے JDC نکلتی ہے, اور آئی ڈونٹ نو اور کون سی یہ نام ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو, شاید ہاں الخدمت بھی نکلتی ہے. ٹھیک ہے, یہ نکلتی ہیں, اور وہاں پر جا کر گراؤنڈ لیول پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے وہ جو دھبا پڑا تھا ہم پہ 1.5 سال پہلے, وہ چینج ہو گیا. ناؤ آئی واز اسپیکنگ ٹو لوکلس آف ٹرکی. ٹھیک ہے, میری ایک دوست ہے, اس کا پورا گھر تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کا پورا علاقہ تباہ ہو گیا, اور اس شہر کا نام ہے جو بارڈر کے اوپر لگتا ہے, نہیں میرے دماغ سے نکل گیا, ہادی امان اور ایک اور نام تھا, خیر دماغ سے نکل گیا. خیر سو اس کا جو ہے نا وہ یہ ہوا, تو اس نے بولا کہ پاکستانی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ پاکستانی ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں یہاں پر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا پاکستانیوں کو یہ ایک صفت ہے, سو بیوٹیفل, کراچی والوں کی بھی خاص طور پر, ہماری ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہے, اور ان جنرل ہے کہ الحمدللہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے نا تو ہمارے اندر وہ جو ایک ایمانی اسپرٹ ہوتی ہے وہ ایک آتی ہے, اور وہ ڈرائیونگ فورس ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یار تکلیف میں اتر کے بھی جو ہے نا ہم نے جا کر کام کرنا ہے. کیونکہ جب ہماری وہاں پہ ٹیم تھی تو اس وقت بھی زلزلے, آفٹر شاکس, ملاٹیا نام ہے اس شہر کا. ہاں ملاٹیا, بالکل ملاٹیا, بالکل ملاٹیا میں گیا ہے بالکل. تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ آفٹر شاکس ہو رہے تھے, وہاں پہ ٹیم موجود تھی. وہ ایک جو بچہ ہے جو تقریباً 7 دن کے بعد ریکور ہوا, 148 آورس اس کے تھے تقریباً, وہ آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو ہمارے جو پاکستان آرمی کے جو ریسکیو ٹیم گئی ہوئی تھی, اس بچے کو نکالنے والے 5 منزلہ ملبے کے اندر سے زندہ, وہ پاکستان آرمی کا جیکٹ آپ کو نظر آتا ہے. تو وہ جو چیز ہے نا وہ آپ کو یعنی کہ ایک سینس آف پرائڈ آپ کو وہ ملتا ہے اس کے اندر. خوبصورت. میرا اتنا بڑا دکھ تھا نا یہ جو ہوا تھا 1.5 سال پہلے, اس ہیش ٹیگ کو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا. میں بولا نہیں یار, ایک ہی تو جگہ ہے جہاں ہماری عزت ہے, ایک وہ ہے اور دوسرا شری لنکا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی 2-4 ممالک ہیں جہاں ہماری تھوڑی بہت عزت ہے. میں نے بولا یار یہاں سے خراب نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگین وہ ہوتا ہے نا کہ دکھ میں آپ کے کوئی ساتھ کھڑا ہو گیا تو پھر آپ کو دوبارہ سے اس کی عزت آ جاتی ہے کہ نہیں یار یہ تو اصلی ہے. سو بیوٹیفل یار, تھینک یو ویری مچ. اور یہ جو چیز ہے نا, یہ دیکھیں یہ ریسیپروکیٹ ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے جب ہمارے سیلاب کا وقت آیا اس دفعہ بھی, تو ترکی کے جو ادارے ہیں
انہوں نے جتنی جنروسٹی کے ساتھ کنٹینرز آفٹر کنٹینر، شپ آفٹر شپ، اوہ ٹرین آفٹر ٹرین ان کی طرف سے جو یہاں آتے رہے، ہماری خیمہ بستیوں کے اندر آفات، یہ ترکیانت والے، یہ ٹرک قزلے والے، ان کے ساتھ ہماری خیمہ بستیوں کی ہم نے تقریباً 8-9 خیمہ بستیاں ہماری لگیں، راشن مستقل، اور یہ خود ہمارے ساتھ فیلڈ میں اوہ کلات تک یہ گئے ہیں بائی روڈ، ادھر لاڑکانہ تک آگے دادو تک یہ لوگ گئے ہیں، مکمل دادو، یعنی جتنا شاید ایک ریگولر کراچیائٹ نے اتنا سفر کر کے ان علاقوں کو نہیں دیکھا ہوگا پرسنلی، ان علاقوں میں یہ ان پانی جب کھڑا ہوا تھا، بیماریاں تھیں، سب کچھ تھا، کھانے کو نہیں تھا، وہاں پر یہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہے. اتنی خوبصورت بات ہے اس ملک کی. 10,000 مسئلے ہیں اس ملک کے ساتھ، لیکن جو چیریٹی والا فیکٹر ہے نا، مجھے اتنا پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں آپ کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اسپیشلی یہ جو میرا شہر ہے، دیر آر سو مینی پرابلمس ود مائی سٹی، آئی فیل ریئلی سیڈ، ویری ویری سیڈ. لیکن یہ جو ایک فیکٹر ہے نا جو ہم کراچی والوں کا ہے، ٹھیک ہے، کہ دینا ہے، چیریٹی کرنی ہے، آنکھیں بند کر کے کرنی ہے. اب یہ اس سے ہماری اکانومی کی یہ بیک بون ٹوٹی ہے، ٹھیک ہے، سیلاب سے، لیکن اس کو سنبھالنے والے جو ہے نا یہ ویلفیئر والے ادارے ہیں.